بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے کہ یہ اللہ کا قرب حاصل کرے، اللہ سے قریب ہو جائے اور اللہ سے اس کا تعلق ہو جائے۔ جیسے دنیا میں انسان رہتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میں بڑے عہدے والے، مال والے اور دنیا کے منصب والوں سے قریب ہو جاؤں، تو اس سے میرے کام بنیں گے۔ کسی وزیر کے ساتھ، کسی افسر کے ساتھ، کسی تاجر کے ساتھ میرا تعلق ہوگا تو اس سے میرے کام بنے گے۔ مگر اللہ پاک اگر ساتھ ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ مل جائے تو سب کچھ مل جائے گا۔ اور یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جس میں ہم سب مبتلا ہیں۔ محمود اور ایاز، یہ محمود بادشاہ تھا، ایاز اس کا غلام تھا، تو وہ ایاز کا بڑا خیال رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے وزیروں نے کہا اس سے کہ آپ ایاز کا بڑا خیال رکھتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے اپنا دربار سجایا اور اس میں مختلف قسم کی قیمتی چیزیں رکھی، سونا، چاندی، ہیرے وغیرہ، اور یوں اعلان کیا کہ جو جس پہ ہاتھ رکھے گا وہ اس کا ہو جائے۔ تو سارے وزیر دوڑے، کسی نے سونے کو ہاتھ لگایا، کسی نے چاندی کو، کسی نے کچھ کو، کسی نے کچھ کو، اور ایاز وہیں کھڑا۔ جب سب چیزیں لے گئے تو لوگوں نے کہا دیکھیں ہم نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ یہ نادان نہ سمجھ ہے، آپ اعلان کر رہے ہیں اور یہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ایاز میں نے اعلان کیا تھا۔ کہاں کیا تھا آپ نے؟ آپ ذرا دوبارہ اعلان کریں۔ میرا اعلان یہ ہے کہ جو جس پہ ہاتھ رکھے گا وہ اس کا ہوگا۔ تو ایاز نے جلدی سے آ کے بادشاہ پہ ہاتھ رکھا۔ بادشاہ میرا ہے، ساری بادشاہت میری ہے، بادشاہ میرا ہے، بادشاہ کے سارے خزانے میں۔ بس یہی بات ہے کہ انسان آج اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے خزانوں کو، اس کی بادشاہت کو چھوڑ کر دنیا کے چند مٹی سے بنی ہوئی چیزوں کے پیچھے دوڑ لگا۔ تو وہ اللہ ہے جو نور ہی نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، آسمان اور زمین کا نور اللہ کے نور سے، وہ نور ہی نور ہے وہ اللہ۔ ایک ہے وہ اللہ جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، ساری کائنات کا رب ہے، سارے خزانوں کا مالک ہے، وہ اللہ مل گیا۔ اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ تو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ کا تعلق حاصل ہو جائے، اللہ مل جائے، یہ مقصود زندگی۔ اللہ پاک مل گئے، قبر کے ہزاروں برس کی زندگی ہے، اس میں کیا کام آئے؟ دنیا کا کتنا ہی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ اس کا کوئی سپاہی نہیں جاتا، کوئی اس کا خزانہ نہیں جاتا، کوئی کتنے ہی خزانے کا مالک، اس کا عہدہ، اس کی فوج، اس کا منصب، کسی کو کچھ کام نہیں آتا۔ قبر میں صرف اللہ کام آئے، اللہ ہی کام آئے، اور کچھ پتہ نہیں انسان کب چلا جائے اس دنیا سے۔ پھر ایک دن قیامت کا 50,000 سال کا ہوگا، اس دن کون کام آئے گا؟ پھر یا ہمیشہ کی جنت ہے، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، یا پھر دوزخ ہے۔ کون اس جہنم سے بچا سکتا ہے؟ کسی کو اس کی فوج اور طاقت جہنم سے نہیں بچا سکتی۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا، قیامت کے دن ہر انسان کو جو اس انسان نے عمل کیے ہوں گے اس کے اعمال کا بدلہ، اس کے اعمال کا پرچہ اس کو نامہ اعمال وہ یا دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ۔ جو نیک آدمی ہوگا اس کو دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور جو گناہگار ہوگا اس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ تو جس کو دائیں ہاتھ میں ملے گا تو یقول ہاؤم اقرءوا کتابیہ، وہ لوگوں سے کہے گا آؤ دیکھو میرا اعمال نامہ پڑھ لو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یہ یقین تھا کہ حساب کتاب ہوگا، اللہ تعالیٰ میرے سے حساب لیں گے، پوچھیں گے، اللہ سے ملاقات ہوگی، میں اس کی تیاری میں لگا ہوا تھا۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایسی زندگی میں ہوگا جس سے وہ خوش ہوگا، اس کی پسندیدہ من پسند، جسے دنیا میں ہم کہتے ہیں نا موجوں والی زندگی، موج والی، خوشی والی، فرحت والی، سرور والی، لذت والی، اطمینان والی زندگی اس کو ملے گی۔ فی جنت عالیہ، بڑے جنت کے اعلیٰ درجے ملیں گے، قطوفہا دانیہ، اس کے پھل بڑے قریب ہوں گے، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کھاؤ پیو بڑے مزے کے ساتھ، جو دنیا میں تم نے نیک عمل کیے تھے، گناہوں سے بچے تھے، یہ اس کا بدلہ۔ اور دوسری طرف وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ان کا عمل نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کاش کہ مجھے یہ اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں نہ ملتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، مجھے تو کوئی فکر ہی نہیں تھی اپنے حساب کتاب، غفلت کی زندگی گزار رہا ہے، اور جو سمجھ میں آیا وہ کر رہا ہے، جیسے چاہا کما لیا، جو چاہا کھا لیا، جہاں چاہا چلے گئے، جہاں چاہا بیٹھ گئے، جس کے ساتھ چاہا وقت گزار، اپنی پسند، اپنی مرضی، اپنی خواہشات کو سامنے رکھ کے زندگی گزار۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کہے گا کاش اب موت آ جائے اور میں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاؤں، ایسا نہیں ہوگا۔ ما اغنی عنی مالیہ، دنیا میں نے بڑا مال جمع کیا، لیکن آج مجھے پتہ چلا کہ وہ مال تو کچھ کام نہیں آیا، مجھے تو وہ مال کام نہیں آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، اور جو میری بادشاہت تھی، چودراہٹ تھی، صدارت تھی، جو میرے پاس بڑے عہدے منصب تھے، وہ چلے گئے، وہ کوئی کام نہیں آ سکتا۔ جن چیزوں کو آج سمجھ رہے نا انسان، دن رات مال کمانے میں، مزے کرنے میں، دنیا کے عہدوں والوں کے پیچھے، مال والوں کے پیچھے، چیزوں والوں کے پیچھے لگا ہوا ہے انسان، ان کے پیچھے دوڑ لگا رہا ہے، اس دوڑ میں لگا ہوا ہے، سب لوگ جہاں جا رہے ہیں وہیں جا رہے ہیں، حلال حرام، جائز ناجائز، سچ جھوٹ، اس کا کوئی ہوش نہیں ہے، سود ہے، رشوت ہے، حرام ہے، حلال ہے، بس لگا ہوا ہے دنیا میں۔ تو یہ اس کو جب اس کی حقیقت نظر آئے گی تو وہ کہے گا کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ، مجھے تو کوئی چیز، جن چیزوں کے پیچھے میں لگا ہوا تھا اور میں نے دوڑ لگائی ہوئی تھی، آج فجر کی نماز انسان کیوں چھوڑتا ہے، رات کو دیر سے سوتا ہے، دنیا کی عیاشیوں میں، رنگینیوں میں، کمانے میں، دنیا کے عہدوں کے پیچھے دوڑ لگائی ہوئی ہے، اور اس دوڑ کی وجہ سے رات کو دیر سے سوتا ہے۔ فجر کی نماز گئی، ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے سجدے میں، قرآن میں ہے کہ سجدہ کریں اللہ کا قرب حاصل کریں، سب سے زیادہ انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے سجدے میں، اور سب سے زیادہ انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تہجد میں، تہجد میں اللہ کا قرب اسے حاصل ہوتا ہے، جو تہجد میں اٹھ گیا وہ اللہ سے قریب ہو گیا۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ تہجد کے وقت اللہ کا ذکر کرو، کہ ذکر کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَّرَنِي، جب بندہ اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ فرماتے میں اس کے ساتھ ہو جاتا، اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا۔ تو اللہ کا قرب نہ ملا، تہجد چھوڑ دی، اللہ کا قرب نہ ملا، سجدہ نہیں کیا فجر کا، اللہ کا قرب نہیں ملا، اللہ کو یاد نہیں کیا، اللہ کا قرب نہیں ملا، اللہ سے دور ہو۔ تو اس کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کب؟ آخرت کے دن، قیامت کے دن۔ آج نہیں سمجھ رہا ہے، آج تو نہیں سمجھ رہا، آج نہیں سمجھ رہا ہے انسان۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے خذوہ، اسے پکڑو، فغلوہ، اور اس کے گلے میں توپ ڈال دو، اس کو باندھو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ ثم الجحیم صلوہ، اس کو زنجیروں سے باندھو اور باندھ کے اس کو جہنم میں پھینکو۔ تو دنیا کی جو زندگی انسان آج گزار رہا ہے، اس کا نتیجہ اس کے سامنے آئے گا۔ کانٹے، ایک آدمی کے کھیت میں کانٹے ہو گئے تو وہ اب جا رہا ہے، وہ کانٹے جسم میں چبھ رہے ہیں، کپڑے اس کے ساتھ اٹک رہے ہیں، پاؤں میں چبھ رہے ہیں، اب بڑا پریشان ہے۔ کسی نے ان سے پوچھا بھائی آپ کے کھیت میں کانٹے کس نے بوئے تھے؟ کہ میں نے خود بوئے تھے۔ کانٹے بوئیں گے، کانٹے اگیں گے، اور پھول بوئیں گے، پھولوں کے بیج لگائیں گے تو پھول اگیں گے۔ دنیا میں اللہ کی نافرمانی کر کے زندگی گزارے گا تو اس کا انجام یہی ہوگا کہ جہنم میں جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، اللہ سے قریب اس تلاش میں رہنا کہ کیسے مجھے اللہ کا قرب مل جائے۔ صحابہ اس تلاش میں رہتے تھے۔ ایک صحابی تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے، تہجد، تو تہجد میں خدمت کرتے تھے۔ تو ایک دن اللہ کے نبی بڑے خوش ہو اور آپ نے فرمایا کہ بھئی مانگو، کیا مانگنا چاہتے؟ دیکھیں، خدمت سے خدا ملتا ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ کسی کی دعائیں لے لیں، خدمت کریں۔ میں تو اس بات کو کوشش کرتا ہوں کہ ہر مجلس میں بیان کرتا ہوں، جس کے ماں باپ زندہ ہیں وہ ان کی خوب خدمت کریں۔ تو آپ میں سے کس کے والدین زندہ میں وہ ہاتھ اٹھائیں۔ کوئی رات آپ کی ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ آپ والدین کو وقت نہ دیں۔ ہر رات والدین کو وقت دیں، ہر رات۔ سب سے زیادہ کوشش تو یہ ہو کہ بھی والدین کے قریب ہی گھر لے لیں، دور ہو تو قریب لے لیں۔ بعض اوقات شادی کے بعد ماں اور ساس اور بہو کی نہیں بن پاتی ہے، کوئی بات نہیں، دوسرا گھر لے لیں، قریب میں لے لیں، اوپر نیچے رہ جائیں، ساتھ میں دوسری گلی میں لے لیں، والدین کے قریب رہیں اور روزانہ والدین کی خدمت کریں، ان کی دعائیں۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہ، وہ فرمانے لگے کہ میں کراچی سے جاتا تھا، والد صاحب کی خدمت کرتا تھا، رات کو ان کے ساتھ بیٹھتا تھا، تو پاؤں دباتا تھا، سر دباتا تھا، آدھا پونا گھنٹہ، پھر والد صاحب فرماتے کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ، میں چلا جاتا۔ گرمیوں کا زمانہ تھا اور والد صاحب صحن میں سوتے تھے۔ تو ایک رات عشاء کے بعد میں نے والد صاحب کے پاؤں دبانے شروع کیے، والد صاحب کو نیند آ گئی، جلدی سو گئے، اور انہوں نے مجھے یوں نہیں فرمایا کہ جاؤ، فرمایا میں ساری رات دباتا رہا والد صاحب۔ صبح ہو، فجر ہو گئی، فجر میں والد صاحب کی آنکھ کھلی تو والد صاحب نے کہا عبدالرحیم تم ساری رات مجھے دباتے رہے، گئے نہیں؟ کہ ابو جی آپ نے فرمایا نہیں، بس میں دباتا رہا۔ اوہ دل سے والد نے دعائیں دی، میں کیا کرتا۔ کسی کی دعائیں لے، کسی کی دعا لے لے۔ جس کے ماں باپ زندہ ہیں کوئی رات ایسی نہ ہو کہ ان کے پاس جائے، 5 منٹ کے لیے چلے جائے، 10 منٹ کے لیے چلے جائے، اس سے آپ کے وہ کام بنیں گے، سارے دنیا کے خزانے مل کر آپ کے کام نہیں بن سکتے، جس سے اس کے والدین ناراض ہوں، آسمان سونا برسائے اور زمین ہیرے
جواہرات اگل دے، اس کے وہ کام نہیں بن سکتے جس نے ماں باپ کو ناراض کیا، اس کی سیدھی بھی الٹی ہو۔ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا رکاوٹ ہے، کیا یہی رکاوٹ، ماں کو ناراض کیا ہوئے اپنی جنت خراب کر دی۔ ماں تو جنت جو ہے وہ تو ماں کے قدموں تک، اس ماں کو ناراض کر دیا، باپ کو ناراض کر دیا۔ روزانہ ہم میں سے ہر ایک یہ نیت کرے، روزانہ میں جا کے میں والد کی خدمت کروں۔ والد سے پوچھیں ابو جی آپ کی کیا ضرورت ہے، پوچھیں ان سے، جس چیز سے وہ خوش ہو وہ کر لیں۔ 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، روزانہ، کوئی دن ایسا نہ ہو اس کی نیت کریں۔ ساتھی میرے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ہم اجتماع میں جانا چاہتے ہیں لیکن والد صاحب اجازت نہیں دیتے۔ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ رات کو والد صاحب کی خدمت کرتے ہیں کہ نہیں؟ میں نے کہا وہ کیا اجازت دیں؟ بھائی ہم تو تبلیغ میں جانے کے بعد والد صاحب کی اتنی خدمت کریں کہ والد صاحب کہیں کہ او بھائی یہ تو تبلیغ میں جانے کے بعد تو اتنی اس میں چینجنگ آ گئی، اور کبھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا ہے، میں کتنے بھی ڈانٹوں کچھ بھی کروں اس کا سر نیچے، اور ایسی خدمت کرتا ہے۔ بھائی اس تبلیغ میں ضرور بھیجو اس کو۔ اور ہم تبلیغ میں وقت لگانے کے بعد باپ کو بھی تنگ کریں، ماں کو بھی تنگ کریں، تو وہ تو یہی کہیں گے کہ بھئی زبان سے نہ کہ دل سے تو یہی کہیں گے کہ بھئی یہ کیا کر رہا ہے۔ روزانہ جس کے والدین زندہ ہیں ہر روز آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ ان کے پاؤں کے پاس بیٹھے، پاؤں دبائے، سر پہ تیل لگائے، ابو سے پوچھے ابو آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، ان کی خدمت کرے، یہی جنت ہے ہماری۔ ایک صحابی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں جا رہے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جہاد میں جا رہا ہوں، گھر میں میرے والدین مجھے منع کر رہے تھے، میں ان کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا۔ آپ نے فرمایا فَفِيهِ مَا فَجَاهِدْ، جاؤ ماں باپ کی خدمت کرو، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ ان کو جاؤ ہنساؤ، جیسے ان کو رلا کے چھوڑا ہے ان کو ہنساؤ، یہی تمہارا جہاد ہے۔ فَفِيهِ مَا فَجَاهِدْ، اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد، پھر صحابی کا، پھر اللہ کے رسول کا زمانہ، اس سے بڑی کوئی عبادت ہوگی؟ بتایا گیا۔ تو خیر وہ صحابی جو تھے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، تو خدمت کے بعد آپ نے ان کو آپ نے فرمایا مانگو کیا مانگنا چاہتے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس چاہتا، جنت میں آپ کا پڑوس چاہتا۔ کتنی بڑی بات، جنت میں وہ جائے گا جو ایمان پر مرے گا۔ تو یہ بات مانگی، سب سے بڑا مسئلہ انسان کا کیا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، پھر اس کو جنت مل جائے، دوسری بات، پھر جنت بھی اعلیٰ درجے کی مل جائے، جنت الفردوس، پھر حضور کا پڑوس مل جائے، ساری چیزیں مانگی ایک دعا میں سب۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ اور تو صحابت ہے، میرے جیسے ہوتے کہ ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک کار چاہیے، ایک پلاٹ چاہیے، بنگلہ چاہیے، اور امریکہ کا ویزا چاہیے، کینیڈا کا وہ پاسپورٹ چاہیے، اور فلاں لڑکے سے شادی ہو جائے، فلاں لڑکے سے شادی ہو جائے۔ ہمارا تو یہی اللہ معاف فرمائے۔ صحابہ عقل مند لوگ تھے، وہ سمجھدار لوگ تھے، ان کے سامنے آخرت تھی، وہ سمجھتے تھے کہ آخرت کیا ہے، اس لیے جس کو آخرت جس کی بن گئی اس کا سب کچھ بن گیا۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، آخرت کا گھر بڑا قیمتی ہے، اور آخرت کا گھر کتنا اچھا ہے۔ وہ قیمتی چیز لیتے تھے، دنیا نہیں مانگتے تھے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اچھا، تو فرمایا کہ پھر میری مدد کرنا سجدوں کی کثرت کے ساتھ۔ کثرت سجدے سے انسان اللہ کا مقرب بن جاتا ہے۔
نماز ایک ایسا عمل ہے کہ اس سے انسان اللہ کا مقرب بن جاتا ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے بہترین عمل نماز۔ ہم میں سے ہر ساتھی اس بات کی کوشش کرے کہ 5 نمازیں بہت اہتمام سے ادا کریں، 5 نماز۔ پہلا کام یہ کرے کہ اذان ہو جائے تو سارے کام چھوڑ دیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ڈاکٹر ہیں، وہ کہنے لگے کہ 10-12 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو گئے کہ میری جماعت سے نماز فوت نہیں۔ میں نے کہا اس کی برکت کیا ہوئی؟ کہنے کہ یہ سب سے بڑی برکت یہ ہوئی کہ میں ان 12 سالوں میں کہ ایسا بیمار کبھی نہیں ہوا کہ میں مسجد نہ جا سکتا، مجھے بیماری نہیں آئی۔ اللہ نے کتنا بڑا فضل کیا۔ اور کہتے ہیں ہر سال اللہ تعالیٰ بیت اللہ بلا لیتے ہیں، عمرے پہ بھی حج پہ بھی اللہ پاک بلا لیتے ہیں، اس کی بڑی برکت ہے۔ یہ سارے کاموں کو چھوڑ دے، اذان ہو سارے کام چھوڑ دے۔ یہ طے کر، میں نے کہا آپ کیسے جماعت کا اہتمام کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اذان سے پہلے وضو کرتا ہوں ہمیشہ۔ جب اذان ہوتی ہے میرا وضو ہوتا ہے، اور اذان کے بعد میری گاڑی نہیں چلتی، میں گاڑی میں ہوں، میں کہیں بھی ہوں۔ میں نے کہا آپ سفر کیسے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں رائٹ عشاء کے بعد کی فلائٹ لیتا ہوں، یا صبح کی ایسی فلائٹ لیتا ہوں کہ میں وہاں زور سے پہلے پہنچوں۔ میں اپنی زندگی کی ترتیب میں نے نماز کو دیکھ کے بناتا ہوں، جیسے ہم اپنے کاموں کو دیکھ کے نا زندگی کی ترتیب بناتے ہیں۔ رات کو دیر سے سونے کا مطلب یہ کیا ہے کہ میں نے فجر نہیں پڑھنی ہے۔ بھائی جس کو صبح 5 بجے ایئرپورٹ پہنچنا ہو تو وہ رات کو 2 بجے تک دوستوں کے پاس بیٹھے گا؟ وہ دوست اسے کہیں گے یار تم صبح تمہاری فلائٹ ہے یار، تم کیا کر رہے ہو یہاں، کیا سب اسے کہیں گے، سب اسے یہ کہیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ ہماری نماز کا ہم اتنا اہتمام کریں کہ ہماری نماز جو ہے اذان ہوتے ہی ہم نماز کی تیاری میں لگیں۔ اور پہلا کام ہمارا نماز کے اندر سب سے پہلے فرض نماز، پھر سنتوں کا اہتمام، نماز سے پہلے سنتیں، عصر سے پہلے، عشاء سے پہلے، اور اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، وابین کی نماز، تہجد کی نماز، عشاء کے بعد کی نفلیں، ان ساری اعمال کا جتنے سجدے کثرت سے کریں گے جنت کے اعلیٰ درجے میں۔ اور ایمان پر خاتمے کی نشانی اسی سے ہے، جیسے اس صحابی سے آپ نے فرمایا نا کہ بھئی جنت کے اعلیٰ درجے ملیں گے۔ اس صحابی نے ہم سب کے لیے پوچھ لیا، جو نماز کا اہتمام کرے گا، باجماعت نماز کا، یہی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایمان پر موت دے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ انتقال سے 7 مہینے پہلے والد صاحب کے دماغ نے کام چھوڑ دیا، پہچان ختم ہو گئی تھی اور کچھ نہیں سمجھ، بولنا چالنا بھی ختم ہو گیا، بیماری ایسی کوئی دماغ کی تھی، تو کچھ پتہ نہیں چلتا تھا دن کا، رات کا، کھانے کا، پینے کا۔ جب انتقال کا وقت قریب آیا تو والد صاحب نے 3 مرتبہ کلمہ پڑھا، پورا کلمہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پہلے بائیں کروٹ پر لیٹے ہوئے تھے، بے چین تھے، ہم نے کروٹ دائیں کر دی، جیسی دائیں کروٹ کی قبلے کی طرف دیکھنے لگے اور 3 مرتبہ کلمہ پڑھا، اس کے بعد روح پرواز۔ نماز، اور وہ نماز کا بڑا اہتمام، بس اذان کے بعد پھر کسی کام میں نہیں لگتے، یہ ان کا معمول۔ اذان ہوئی سب چھوڑ دی، سب کسی تقریب میں، کسی بڑی میٹنگ میں، مجلس میں، کہیں پر بھی وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے اس میں، اور فوراً اٹھ کے چلے جاتے تھے، کسی کی سنتے بھی نہیں تھے، نماز کے وقت میں کسی کی نہیں سنتے تھے، فوراً نماز کے لیے چلے جاتے۔ نماز ایسی چیز ہے، اگر ہم نماز کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں تو بھائی خاتمہ بڑا مشکل ہے، خراب ہو جائے۔ سب سے پہلی چیز نماز، تو اس کے سب ساتھی اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ، آج کے بعد سے نیت کریں کہ اذان ہو جائے سارے کام چھوڑ کے پہلے نماز۔ ہمارے
شیخ تھے، دادا شیخ تھے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، ہمیشہ حضرت دعا کرتے تھے اے اللہ میری نماز قضا نہ ہو، جمعہ فوت نہ ہو، اور یا اللہ درس قرآن حضرت دیتے تھے فجر کے بعد روزانہ، یا اللہ یہ انہوں نے اپنے شیخ سے وعدہ کیا تھا کہ میں قرآن کا درس کبھی نہیں چھوڑوں گا، 45 سال قرآن کا درس دیا، کبھی ناغہ نہیں ہوا اس میں، کبھی ناغہ نہیں، تو فرماتے تھے کہ اللہ میرے درس قرآن کا ناغہ نہ ہو، اور چوتھا فرماتے تھے کہ جو حضرت کی مجلس ذکر ہوتی تھی عشاء کے بعد کہ اللہ اس کا ناغہ نہ ہو، جمعرات کے دن ہوتی تھی۔ تو انتقال کیسے ہوا؟ رمضان میں ہوا، سخت بیماری، اس میں بھی روزہ، اور کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، لیٹ کے اشارے سے مغرب کی نماز پڑھی۔ مغرب کی نماز کے بعد گھر والوں سے پوچھا کہ روزہ افطار ہو گیا؟ ہاں ہو گیا۔ تو گھر والوں نے کچھ دینا چاہا تو نہیں پی سکے، بے ہوشی طاری ہو گئی۔ پھر دوبارہ ہوش آیا تو گھر والوں سے پوچھا کہ عشاء کا وقت ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ تو تیمم کیا عشاء کے لیے، عشاء کی نماز پڑھی، پھر نوافل پڑھے، اور کچھ نہیں کھایا، روزہ تھا، اور نفل پڑھتے پڑھتے کلمہ پڑھنے لگے اور اللہ کے پاس چلے۔ کوئی نماز فوت نہیں، جمعہ فوت نہیں۔ سب سے زیادہ ہمیں ہماری نماز کی فکر ہونی چاہیے، سارے کاموں کو چھوڑ دیں، سارے کام چھوڑ دیں، اللہ ہمارے کام بنائے گا۔ نماز سے نہ کہیں کہ میں کام کر کے پھر نماز پڑھوں، کام سے کہیں کہ پہلے نماز پھر کام، پہلے نماز پھر آپ اہتمام کریں نماز، پھر آپ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں برکت دیتے۔ اور دوسری چیز قرآن پاک کی تلاوت، اس سے اللہ کا قرب ملے۔ کوئی دن ہمارا تلاوت سے خالی نہ ہو۔ سب سے پہلا عمل ہمارا، سب سے پہلا عمل فجر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت، پہلا کام ہمارا، اس کے بغیر گویا ہمارا یہی ناشتہ ہے، یہی ناشتہ۔ صبح دیر ہو گئی ہے، دفتر جانا ہے، ناشتہ چھوڑ دیں، ناشتے کے وقت میں قرآن کی تلاوت کر لیں، قرآن کی تلاوت کا ناغہ نہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ کی خواب میں زیارت ہوئی، تو اللہ تعالیٰ سے یوں پوچھا کہ اللہ پاک میں آپ کا قرب چاہتا ہوں۔ ہم اور آپ کو زیارت کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہم دنیا مانگیں گے اللہ سے، ہم تو دنیا مانگیں گے، اس لیے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ جیسے ایک چھوٹا سا بچہ ہو، وہ ایک ٹافی پہ خوش ہو جاتا ہے، ہماری یہی مثال، ہم تو دنیا، ساری دنیا ایک ٹافی ہے، اس کی کیا حیثیت؟ ہمیں نہیں اللہ کے عزیزدار، ان کو ہوا تو یہ فوراً پوچھا کہ اللہ آپ کا قرب کیسے حاصل؟ اللہ پاک نے فرمایا میرا کلام پڑھ کے میرا قرب حاصل کر۔ کہا اللہ سمجھ کے یا بے سمجھے، چاہے سمجھ کے پڑھو چاہے بے سمجھے پڑھو۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے تو کیوں پڑھے، یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی برکتیں، یہ الگ بات ہے کہ سمجھ کے پڑھنا چاہیے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو بھی قرآن پڑھیں، اللہ کا کلام ہے، اس کی برکات ہے۔ جو نور قرآن پاک میں ہے وہ کسی چیز میں ہو ہی نہیں سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے، کسی مخلوق کا کلام نہیں۔ اللہ کا کلام نفسی ہے، کلام ذاتی ہے، اللہ کا ذاتی کلام ہے، کسی مخلوق کا کلام نہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں جو نور ہے وہ کسی چیز میں نہیں۔ جب قرآن پڑھیں، نماز پڑھنے سے پہلے یہ تصور کریں کہ میں اللہ سے ملاقات کر رہا ہوں۔ جیسے ہی نمازی نماز شروع کرتا ہے اللہ اس کے سامنے آ جاتا ہے، تو نماز میں میں اللہ سے مل رہا ہوں، میں اللہ سے قریب ہو رہا ہوں۔ اور سجدے میں جائیں تو اس تصور میں سجدہ کریں کہ میں اللہ تعالیٰ کا قرب مجھے حاصل ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو رہے ہیں، راضی ہو رہے ہیں، میں اللہ کی رحمت سے قریب ہو رہا ہوں، اللہ سے قریب ہو رہا ہوں۔ اور دوسرا، جب قرآن شریف پڑھیں تو یہ تصور کریں کہ میں اللہ سے مل رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میرا اللہ سے باتیں کرنے کو دل چاہتا ہے اور اللہ سے ملاقات کو دل چاہتا ہے، میں نماز پڑھتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں۔ نماز اس نیت سے پڑھیں
کہ میری اللہ سے ملاقات ہے۔ اور فرمایا کہ جب میں اللہ کی باتیں سننا چاہتا ہوں، کبھی تو اللہ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، کبھی سننا چاہتا ہوں، جب اللہ کی باتیں سننا چاہتا ہوں تو میں قرآن شریف پڑھتا ہوں، میں قرآن شریف پڑھتا ہوں، یہ اللہ کی باتیں ہیں۔ تو قرآن کریم اس طرح سے پڑھے کہ میں اللہ تعالیٰ سے باتیں، میں اللہ کی باتیں سن رہا ہوں، اور یہ ہر لفظ پہ مجھے اللہ کا قرب مل رہا ہے اور میرا دل نور سے بھر رہا ہے۔ اور تیسری چیز وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس سے اللہ کا بہت زیادہ قرب ملتا ہے، انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، ایک حدیث میں آتا ہے مَن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، شبر ایک بالش کو کہتے ہیں، ایک بالش، فرمایا جو ایک بالش میری طرف بڑھے گا تو میں اس کی طرف ایک ذراع، ایک ہاتھ، یہاں سے لے کے یہاں تک ایک ہاتھ میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ اور فرمایا وَمَن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، ذراع یہاں سے لے کے یہاں تک، میں اللہ سے اتنا قریب ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ یہ یہاں سے لے کے یہاں تک 4 ہاتھ، یہ 2 ہاتھ، یہ 3 ہاتھ، 4 ہاتھ سے بھی زیادہ، میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی میری طرف ایک ہاتھ چل کے آئے گا، میں اس کی طرف 4 ہاتھ چل کے جاتا ہوں۔ اور پھر اسی حدیث میں من ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، اس پہ علماء نے عجیب لکھا ہے کہ اللہ کے قرب سے ذکر کا کیا تعلق ہے، کہنے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ اللہ کا ذکر ہے۔ جو اللہ سے قریب ہونا چاہے تو مجھے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ سے میری دوستی بڑھ جائے، اللہ سے میرا تعلق قائم ہو جائے تو اللہ کو یاد کرے۔ تو جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے میں بھی اس کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور جو مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے وَمَن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ أَعْلَى، میں اس کو جو مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نا یہ مجمع میں ہم لوگ جو ذکر کرتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے، یہ اس حدیث سے ثابت ہے۔ ایک ذکر تنہائی کا ہے اور ایک مجمع کا ذکر۔ مجمع میں ذکر کی کچھ شرائط ہیں کہ ایسی جگہ پہ ذکر نہ کرے کہ کسی کی عبادت متاثر ہو، جہاں نماز مسجد میں اب ذکر کر رہے ہیں زور سے، کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ تلاوت کر رہے ہیں، ان کا حرج ہو رہا ہے۔ ہاں ایسی جگہ جو ذکر کے لیے بنی ہوئی ہو وہاں ذکر کر سکتا ہے۔ مجمع میں ذکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس سے بہتر فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر کروں، فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر کروں، تو اللہ کا قرب ملے گا اللہ کے ذکر سے۔ اس میں وہ حدیث پاک آپ کو سنا دیتا ہوں۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليبعثن الله اقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ يغبطهم الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء، فقال أعرابي كلهم لنا نعرفهم، قال هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى يجتمعون على ذكر الله يذكرونه، أخرجه الطبراني۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ بعض قوموں کا حشر اس طرح فرمائیں گے کہ ان کے چہروں میں نور چمکتا ہوا ہو، چہرے نورانی ہوں، موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے، لوگ ان پہ رشک کریں گے، انبیاء شہداء نہیں ہوں گے۔ کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان کا حال بیان فرما دیں کہ کون لوگ ہیں۔ روایت میں آتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس سوال پر بڑے خوش ہوئے کہ اس نے پوچھا کہ کون ہے تاکہ ہم ان کو پہچان لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ اللہ کی محبت میں مختلف جگہوں سے مختلف خاندانوں سے آ کر ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں اور اللہ کے ذکر میں مشغول۔ اب ہم لوگ
اللہ کی محبت میں آئے، یہاں کوئی کسی کاروبار، کوئی دنیا، کوئی چیز دنیا کے کسی کام کے لیے تو نہیں آئے، اللہ کی محبت میں اللہ ہمیں مل جائے، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، مختلف جگہوں سے، مختلف خاندانوں سے آ کر ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں یاقوت کے ستون ہیں اور ان یاقوت کے ستونوں پہ زمرد کے بالا خانے ہیں، نیچے سے یاقوت کے ستون اور اوپر بالا خانے زمرد کے، اور اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور وہ ایسے نورانی اور چمکدار ہیں جیسے ستارے چمکتے ہیں۔ کہ اس میں کون لوگ ہوں گے؟ جو اللہ کے لیے ایک اکٹھے بیٹھتے ہیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ آج خانقاہوں میں بیٹھنے والوں پر ہر طرح الزام ہے، ہر طرف سے فقرے کسے جاتے ہیں۔ آج انہیں دل چاہے جتنا ہی برا کہہ لیں، کل جب آنکھ کھلے گی اس وقت حقیقت معلوم ہوگی کہ یہ بوریوں پر، چٹائیوں پر بیٹھنے والے کیا کچھ کما کر لے گئے۔ جب وہ ان ممبروں پر اور بالا خانوں پر ہوں گے اور یہ ہنسنے والے اور گانے اور گالیاں دینے والے کیا کما کر لے گئے۔ ان خانقاہوں کی اللہ کے ہاں کیا قدر ہے جن پر آج چاروں طرف سے گالیاں پڑتی ہیں۔ اور کتنا ذکر کرنا چاہیے۔ میں حضرت نے لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اس کا کثرت سے ورد کرے۔ جامع الاصول میں لکھا ہے کہ اللہ کا ذکر کم از کم 5000 مقدار ہے، کم سے کم 5000، اور زیادہ کے لیے کوئی حد نہیں، اور تصوف والوں کے لیے کم از کم 25000 ہے، کم از کم 25000۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ 25000 روزانہ کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ، یہ کم از کم 5000 روزانہ، 5000 روزانہ۔ دیکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کہ ہم ذکر کرتے ہیں لیکن اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ جب جیسے ایک آدمی ایک نوالا کھائے، صبح ایک، دوپہر ایک، شام، کیونکہ اس کا پیٹ بھرے گا، اور وہ کہہ رہے ہیں میں کھانا تو کھا رہا ہوں۔ یہ بات، وہ ہاتھی کو آپ نے ایک چنے کا دانہ کھلا دیا، ایک چنا کھلا دیا، ایک بادام کھلا دیا ہاتھی، اس کو کیا پتہ چلے؟ ذکر کی کثرت کرے۔ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ چونکہ خواتین بھی آتی ہیں بیان میں پہلے بھی سنا چکا ہوں لیکن دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں، ہمیشہ ہمیں اس بات کی فکر رہتی ہے کہ بھی ہمارے بچے جو ہے وہ نیک ہو جائیں، اچھے ہو جائیں، اور اس کے لیے ہمیں خود ماں باپ کو اچھا ہونا پڑے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ روزانہ ایک منزل قرآن پاک کی پڑھتی تھی، یعنی 6-7 سپارے بنتے، ہفتے میں ایک قرآن ختم، ہفتے میں ایک قرآن، مہینے میں 4 قرآن ختم۔ اور یہ نہیں کہ گھر کے کام نہیں کرنے، سارے کام۔ اس زمانے میں تو عورتیں چکی بھی پیستی تھیں، آٹا بھی گوندتی تھیں، روٹیاں بھی پکاتی تھیں، سالن بھی، اور سوئی گیس نہیں تھا بلکہ جو ہے یہ مٹی کا تیل یا لکڑیاں جلاتی تھیں، سارے مثالیں بھی خود کوٹتی تھیں، کپڑے بھی خود دھوتی تھیں، خود سیتی تھیں۔ اب تو کپڑے باہر سے تیار، دھوبی سے دھل کر آئے، روٹیاں بھی باہر سے۔ عورتوں کو تو اللہ معاف فرمائے آٹا گوندنا بھی نہیں آتا، بھول گئی، نہ سالن پکانا۔ کہتے ہیں صبح جب جاتے ہیں نا فجر کی نماز کے لے کے انڈے پراٹھے لے کے، انڈے ڈبل روٹی اور انڈے لا کے بچوں کو ناشتہ کراتے ہیں۔ میں سو رہی ہوں، رات کو موبائل میں لگی ہوئی، میں سو رہی ہوں۔ یہ گھر میں بچوں کو اپنے ہاتھ سے کھلائے، ماں پکا کے، اور کپڑے بازاری کپڑے بچوں کو پہنائیں گے تو بچوں کے اندر بازاری مزاج آئے گا، بازاری کھانے کھلائیں گے بچوں کو تو بازار کا مزاج آئے گا۔ آوارہ، نافرمان، گناہگار بچے، یعنی بچے نافرمانی کرنے والے، ستانے والے، کھانے ہم ایسے کھلاتے۔
اس کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ ایک مرتبہ مجھے طالبات نے کہا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، دل پہ اثر نہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ ایک ہفتہ آپ لوگ کھانا بنائیں باوضو، پہلے وضو کریں، پھر ذکر کرتے ہوئے کھانا بنائیں۔ بے نمازی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھائیں۔ وہ طالبات کہنے لگیں کہ جب ہم نے اس طرح سے 2-4 دن کیا تو اتنا ہمیں فرق محسوس ہوا، اتنا فرق محسوس ہوا، ہم کیا۔ اب مائیں موبائلوں میں لگی ہوئی ہیں، باتیں کر رہی ہیں، نماز چھوڑ رہی ہیں، ذکر چھوڑ رہی ہیں، تلاوت چھوڑ رہی ہیں، برکت کہاں سے گھر میں آئی؟ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ 1 منزل روزانہ پڑھتی تھی، اور اس کے علاوہ درود شریف 5000 مرتبہ درود شریف، اور اس میں ذات اللہ اللہ 5000، بسم اللہ الرحمن الرحیم 1900 مرتبہ، بسم اللہ میں 19 حروف ہیں، 1900 مرتبہ پڑھتی تھی، یا مغنی 1100 مرتبہ، لا الہ الا اللہ 1200 مرتبہ، یا حی یا قیوم 200، حسبی اللہ و نعم الوکیل 500، سبحان اللہ 200، الحمدللہ 200، لا الہ الا اللہ 200، اللہ اکبر 200، استغفار 500، افوض امری الی اللہ 100، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 100، رب انی مغلوب فانتصر 100، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین 100، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 100۔ 16700 ان کا روزانہ کا ذکر۔ جو ماں اتنا ذکر کرے اس کو کہاں وقت ملے گا؟ موبائل کا وقت ہی نہیں ملے گا، بازار جانے کا وقت کہاں سے ملے گا؟ اب تو عورتیں بازار جا رہی ہیں خریداری کے لیے، فروخت کے لیے۔ جب گھر میں ذکر ہوگا اس گھر میں انوارات ہوں گے، اس میں برکتیں ہوں گی، نماز ہوگی، گھر میں قرآن کی تلاوت ہوگی، اس گھر میں برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی۔ پہلا کام ہمارا گھر کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلا کام ہمارے گھر میں فجر کی نماز سب پڑھیں۔ اور آج کل تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ تہجد بالکل مفت ہے، رات کو بھی جلدی سو جائے، 10 بجے سو جائے، آرام سے 4 بجے اٹھ جائے، 6 گھنٹے کی نیند پوری، اور تہجد پڑھے، اللہ کا قرب حاصل کرے، قرآن پڑھے، ذکر کرے صبح صبح۔ چلیں اگر فجر میں تاخیر ہو گئی، نماز سے پہلے نہ اٹھ سکے، فجر پڑھ لیں، ناشتہ نہیں کریں، اس کی جگہ پہ قرآن کی تلاوت اور ذکر کر لیں۔ چلیں نفس سے مغلوب ہو گئے، ناشتہ کر کے چلے گئے، دوپہر کے کھانے کے وقت میں قرآن پڑھ لیں۔ کھانا تو کھاتے ہیں نا، رات کا کھانا نہیں کھائیں، قرآن پڑھ لیں، اللہ کا ذکر کریں۔ جب ذکر کا اہتمام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا اثر ظاہر فرمائے۔ اس لیے آج سب ساتھی یہ نیت کریں انشاءاللہ کہ بھئی ہم 3 تسبیحات کی روزانہ پابندی کریں۔ 3 تسبیحات کیا ہے؟ تیسرا کلمہ درود شریف اور استغفار۔ تیسرا کلمہ کیسے پڑھیں گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 100 مرتبہ، یہ 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ 99 بیماریوں کا یہ علاج ہے، اور سب سے کم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے غم کو دور کر دیں گے، غم دور کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ پابندی تو کریں، 40 دن پابندی کریں، پھر آپ مجھے بتائیں کہ کیا اثر ہوا، کیا فائدہ۔ 500 یہ ہو گیا، اور 100 مرتبہ درود شریف اور 100 مرتبہ استغفار۔ 20 منٹ لگتے ہیں اس ذکر میں صرف صبح، اور 20 منٹ شام، 40 منٹ اللہ کو دیں۔ اور طلبہ سے ہم کہتے ہیں کہ بھئی چلو وہ صرف ایک وقت میں اللہ کا ذکر کر لیں، باقی تو وہ سارا دن قرآن حدیث پڑھتے رہے۔ تو تیسرا کلمہ درود شریف استغفار، اس کی پابندی روزانہ کرے، کوئی دن ناغا نہ ہو، 40 دن تک پابندی سے کریں، اور پھر ہمیں بتائیں انشاءاللہ، پھر ہم اور ذکر دیں گے، آگے بڑھیں گے۔ لیکن یہاں آنے جانے کا فائدہ، ایک آدمی ہے وہ اپنے ایک ڈاکٹر اس کا دوست ہے، اور ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر صاحب اس کو نسخے بتاتا ہے، دوائی بتاتا ہے، وہ بہت تعریف کرتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب تو بہت اچھے ہیں،
اور اس کی دوائی بالکل نہیں کھاتا، کیوں جی؟ فائدہ ہوگا اس کو؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آنے جانے کا کیا فائدہ؟ اس لیے فائدہ اسی کو ہوگا جو عمل کرے، لیکن دل نہیں چاہے گا۔ دل نہ چاہتے ہوئے تو بہت خطرے کی بات ہے۔ ساتھی کہتے ہیں کہ دل ہی نہیں چاہتا ذکر کرنے کو، تو بہت خطرناک بات۔ غذا کو پاکیزہ رکھیں، پاک غذا دل میں جائے گی تو اس کا اثر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک آیت میں یوں ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولو پاکیزہ رزق کھاؤ، حلال کھاؤ، وَاعْمَلُوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ رزق پاکیزہ ہوگا، حلال ہوگا تو ضرور نیک عمل کی توفیق ملے گی۔ حرام رزق سے اپنے آپ کو بچائیں، جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کے حرام رزق سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اس کے اثرات پڑیں گے۔ ہمارے دادا حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہوئی تھی کہ کوئی ان کے پاس کوئی چیز لے کے جاتا تو بتاتے تھے کہ یہ حلال کا ہے، یہ حرام۔ یہ دل بتاتا ہے۔ دل آپ صاف کریں، جیسے آنکھ کے سامنے یہ آنکھ بند ہے، مجھے اس سے کچھ نظر نہیں آ رہا، بند ہے، آنکھ بند ہے۔ دل بند ہوگا، گناہ کریں گے، دل پہ سیاہ پردے چڑھ جائے اور کچھ بھی نہیں نظر آئے، دل کو کچھ نہیں نظر آئے۔ گناہ ایسی چیز، آپ گناہوں سے بچیں، اللہ دل کو منور فرمائیں گے اور دل کو ایسا نور عطا فرمائیں گے کہ دل کے نور میں آپ کو سب کچھ نظر آئے۔ حضرت وہاں یہ ایک دیہات میں تشریف لے گئے۔ حضرت جس جگہ جاتے تھے تو وہاں شرط یہ لگاتے تھے، لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ میں آپ کا کھانا نہیں کھاؤں گا، ہدیہ نہیں لوں گا، کرایہ نہیں لوں گا، اور آپ کے گھر میں نہیں رہوں گا، آپ کے گلاس میں پانی بھی نہیں پیوں گا۔ مسجد میں رہتے تھے اور مسجد کا پانی پیتے تھے، اور اپنا ساتھ گڑ چنے وغیرہ لے جاتے تھے، وہ کھاتے تھے۔ وہاں جو لوگ لے جاتے تھے ان کا کرایہ بھی نہیں لیتے تھے، میں اللہ کی رضا کے لیے تبلیغ کروں۔ تو ایک لڑکا کہنے لگا، یہ واقعہ اس نے حضرت کے انتقال کے بعد حضرت کے بیٹے کو سنایا کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں حضرت تشریف لے گئے۔ تو ایک نوجوان تھا، اس نے کہا مجھے مذاق کی سوجی۔ میں نے کہا کہ مولانا آپ کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں؟ مولانا نے کہا کہ میں جو لوگ مجھے لاتے ہیں ان کا کھانا نہیں کھاتا ہوں۔ کہا میں تو نہیں لایا ہوں آپ کو، میں تو جانتا بھی نہیں ہوں۔ پھر مولانا کہا میری دوسری شرط یہ ہے کہ میں بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتا۔ میں نے کہا آپ پہچان لیں گے؟ کہا ہاں پہچانوں گا۔ پھر میں نے بڑا مذاق دل میں اڑایا کہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ پھر میں گھر آیا اور میری والدہ نمازی تھی، میں نے ان سے کہا، انہوں نے روٹیاں تیار کی، اور میری جو ہماری نوکرانی تھی وہ نماز نہیں پڑھتی تھی، اس نے جو روٹیاں بنائی تھی وہ دونوں ملا کے اس پہ نشان لگا کے میں نے لا کے حضرت کے سامنے رکھی۔ حضرت نے پہلے دیکھا اور میری والدہ کی روٹیاں الگ کی ہیں، یہ الگ کی کہ یہ بے نمازی کی ہاتھ کی ہیں، یہ نمازی کی ہاتھ، اور وہ نمازی کی ہاتھ والی وہ کھائے۔ ایک دن حضرت اوپر رہتے تھے، کمرہ حضرت کا اوپر تھا، رات کو دیر سے آتے تھے تو گھر والے جو ہے وہ ایک رسی سے ایک چھلا بندھا ہوا تھا، اس میں کھانا رکھ دیتے، تو حضرت دیر سے آتے تھے تاکہ گھر والوں کو آرام میں خلل نہ ہو، اوپر چلے گئے، نیچے سے وہ چھلا کھینچا اور کھانے کو دیکھا، واپس رکھ دیا، نہیں کھایا۔ صبح ہو گئی تو اہلیہ بڑی پریشان ہوگی صبح کہ آپ نے کیوں نہیں کھانا کھایا؟ انہوں نے کہا کہ یہ اس پہ بے نمازی کے اثرات تھے۔ نہیں میں نے تو خود بنایا ہے۔ نہیں سوچو کہ کچھ بے نمازی کا کوئی اثر آیا ہے اس پہ۔ بیوی نے کہا ہاں، جب میں روٹیاں بنا رہی تھی ایک پڑوسن عورت آئی تھی، وہ میرے پاس کھڑی ہوئی تھی، وہ بے نمازی تھی، اس کا سایہ اس پہ پڑا تھا۔ حضرت نے کہا کہ اس کھانے میں اثر تھا۔ آپ کا دل بتائے گا، دل کو صاف کریں۔ دل جیسے آنکھ صاف ہوگی نا وہ بتائے گی۔ آنکھ کو گناہوں سے بچائیں، دل کو گناہوں سے بچائیں، دل کو پاک رکھیں، یہ دل بتائے گا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ تو ذکر کی کثرت کریں روزانہ، اور مجاہدے کے ساتھ، یہ بغیر مجاہدے کے نہیں ہوگا، ہر روز مجاہدہ کرنا پڑے گا، اور یہ سب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پیسے نہیں لگتے، کچھ نہیں لگتے۔ آج کی تسبیحات اگر نہیں ہوئی ہیں یہاں سے جانے کے بعد
گھر پہ جا کے کھانا کھا کے تسبیحات پوری کریں، نیچے مصلی پر بیٹھیں، بستر پر نہیں ہوں، مصلی پر بیٹھ کر تسبیحات پوری کر کے، دن بھر میں چلو موقع نہیں ملا، رات کو تسبیحات پوری کر کے۔ ساتھی کہتے ہیں جی ذکر میں نیند آ جاتی ہے، تو میں کہتا ہوں یہ ہمارے دودھ والے ہیں ماشاءاللہ، صبح فجر کے وقت دکان کھولتے ہیں، رات میں 12 بجے تک دکان ان کی کھلی رہتی ہے۔ ان سے پوچھیں ان کو کبھی نیند میں نہیں دیکھا ہم نے کہ گلے پر بیٹھے ہوئے ہیں پیسے گن رہے ہوں۔ انہیں نیند نہیں آتی۔ ہم جو ہے نا پارٹ ٹائم اللہ کو دیتے ہیں، جو کام بالکل تھک جائیں، کچھ بھی نہ ہو کہ چلو جی اب ذکر شروع کرو، پارٹ ٹائم، پیک ٹائم اللہ کو دیں، پیک ٹائم، جس وقت دماغ حاضر ہو اللہ کو وقت دیں میرے بھائیوں۔ جو اللہ ہمارا مالک ہے، جو ہمارا رب ہے، جو ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، بڑا مہربان رب ہے، وہ ہم سے کچھ نہیں چاہتا۔ ہماری اس یاد سے اس کا کیا فائدہ؟ ہمارا ہی فائدہ۔ ایک اللہ والے تھے، وہ فرماتے تھے کہ مجھے یوں پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ مجھے یاد کر رہے ہیں۔ آپ کو کیسے پتہ چلتا؟ میں جب اللہ کو یاد کرتا ہوں اللہ مجھے یاد کرتے ہیں۔ فاذکرونی اذکرکم، میں اللہ کی یاد میں لگتا ہوں تو اللہ پاک میری یاد میں لگتا ہے۔ تو 3 باتیں آج میں نے فرمائی، ایک نماز اور ایک قرآن پاک کی تلاوت اور ایک اللہ کا ذکر، اس میں کوئی ناغہ نہیں۔ اور ایک بات میں نے یوں فرمائی کہ جس کے والدین زندہ ہیں وہ ان کی روزانہ خدمت کریں، ہر روز کوئی دن بھی ناغہ نہ ہو۔ چلیں اگر والد دور ہے، والدہ دور ہے، ہفتے اتوار کو چلے جایا کریں، ورنہ فون پہ روزانہ ان سے ملاقات کریں، پوچھیں جب بھی میرے ابو کوئی کام ہو، کوئی خدمت ہو، وہ دعائیں دیں، ان کی دعاؤں سے آپ کے کام بنیں۔ والدین کی دل سے خدمت کریں، ہاں، اور معافی مانگا کریں اپنے والدین سے ہر کچھ دنوں کے بعد کہ ابو جی کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، یقیناً آپ کے مزاج کے مطابق میں نے کوئی کام نہیں کیا ہوگا، ابو جی مجھے معاف فرما، امی جی مجھے معاف فرما۔ معافی مانگا کریں، سفر پہ جائیں، کہیں جائیں، والدین کی تو بڑی نعمت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے والدین کی نعمت دی ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ خدمت سے بہت کچھ ملے۔ میں نے آپ کو ایک قصہ سنایا تھا کہ وہاں مدینہ منورہ میں ایک بھائی حبیب الرحمان صاحب تھے، بڑے نیک آدمی تھے، خدمت بہت کرتے تھے، لوگوں کی کھانا کھلاتے تھے۔ ایک بوڑھا آدمی تھا، ہندوستان سے وہ آیا تھا، اس نے کہا کہ مجھے مدینہ منورہ میں مرنا ہے۔ پھر وہ اتنا بوڑھا ہو گیا، معذور ہو گیا، تو وہ اس کے کپڑوں میں ہی پیشاب کرتے تھے، وہ دھوتے تھے، صاف کرتے تھے، اس کو نہلاتے تھے، اس کو غسل کراتے تھے۔ میں نے وہ بوڑھا دیکھا تھا۔ خیر اللہ کی شان، مدینہ منورہ میں ہم تھے، وہیں پہ تھے، جنت البقیع میں ہم گئے تو بقیع میں بالکل دروازے کے ساتھ شروع میں صحابہ کی قبریں، تو صحابہ کی قبروں کے ساتھ جو جگہیں انہوں نے کھودی ہوئی تھی، وہاں قبریں بنائی ہوئی تھی۔ تو مدینہ منورہ والے کہہ رہے تھے کہ کبھی ہماری یہاں 50 سال ہو گئے، اس جگہ پہ انہوں نے قبریں نہیں کھودی، بالکل صحابہ کے ساتھ موجود قبریں۔ میں نے دل میں سوچا، جمعرات کا دن تھا، میں نے کہا کون خوش قسمت ہوگا جو ان قبروں میں جائے گا۔ اللہ کی شان، جمعے کے دن ایک جنازہ ہوا سکتا اور وہ انہی قبروں میں لا کے ان کو ڈال دیا گیا۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ بھئی کون مرا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ حبیب الرحمان صاحب کا انتقال ہوا۔ میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگے رات کو طبیعت خراب ہوئی، جمعرات کو اسپتال لے گئے تو ڈاکٹروں سے کہا کہ سورہ یاسین پڑھو، اور خود کلمہ پڑھنے لگے۔ ڈاکٹروں سے کہا سورہ یاسین پڑھو، خود کلمہ پڑھنے لگے اور روح قبض ہو گئی۔ اچھا، وہاں اگر کسی کا رات کو انتقال ہو تو دفتر تو بند ہوتے ہیں، چونکہ وہاں کئی اجازت نامے ہوتے ہیں جنت البقیع میں دفن کرنے کے لیے۔ پھر غیر ملکی ہو تو ان کے سفارت خانے سے، گھر والوں سے، کہتے ہیں راتوں رات سارے اجازت نامے مل گئے اور صبح ان کو غسل دے کے جمعے کی نماز میں صرف ان کا جنازہ تھا، حالانکہ جمعے میں تو کئی جنازے ہوتے، اور لا کے وہیں دفن کر دیا، جو صحابہ کے قریب والی۔ خدمت سے بہت کچھ ملتا ہے، خدمت کریں، جماعتوں میں جائیں، اپنے آپ کو خدمت میں لگائیں، مسجد کی خدمت کریں، مسجد کے خادم کی خدمت کریں، مسجد میں جو امام صاحب ہیں ان کی خدمت کریں، علماء کی خدمت کریں، بزرگوں کی خدمت کریں، کوئی حاجی صاحب ہے، کوئی نوازی ہیں، کوئی سفید ریش ہیں، اس کو راستے میں آگے جانے دیں، اپنے سے ان کو آگے کر دیں، وضو خانے میں ان کو کسی کی چپل سیدھی کر لیں،
خدمت سے آپ بہت بڑے مقامات آپ کو مل جائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔